نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی۔ صدق اللہ مولانا علی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین و ناظرات، ہم بات کریں گے نماز استخارہ کے بارے میں۔ ہم بات کریں گے استخارہ کرنے کے لیے ہر کام سے پہلے، ہر اچھے کام سے پہلے، ہر رشتوں سے پہلے، ہر روزی روزگار سے پہلے استخارہ کے تعلق سے انسان اکثر و بیشتر ہوتا ہے کہ ہر کام کرنے سے پہلے استخارہ کرتا ہے، اور استخارہ میں جو پاتا ہے اس پہ عمل کرتا ہے، حالانکہ ایسا غلط ہے۔ میرا ماننا ہے کہ یہ غلط ہے، ایسا نہیں، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے استخارہ کرنا، لیکن ابھی فی الحال جو ناظرین استخارہ میں کچھ صحیح غلط آیا اور اسی پر رشتے کو ختم کر دینا یا رشتے کو اسی کو دیکھ کر لینا، میں جہاں تک سمجھتی ہوں کہ انسان آپس میں لوگوں سے مشورہ لے کر اور اچھی سوچ رکھ کر رشتوں کے لیے قدم کو آگے بڑھائے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے استخارہ، لیکن استخارہ کی وجہ کیا ہے؟ صحیح حدیث میں ہے کہ جماعت مسلمین کے سوا جماعت محدثین سیدنا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو تمام کاموں سے پہلے، حضرت جابر فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو ہر کاموں سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم استخارہ کی تعلیم فرماتے تھے کہ تم لوگ ہر کام سے پہلے استخارہ کیا کرو کہ تمہارا کام صحیح ہوگا، تمہارا کام بنے گا یا نہیں بنے گا۔ ناظرین و ناظرات، فرماتے ہر کام سے پہلے استخارہ کی تعلیم دیتے تھے، جیسے کہ قرآن کی سورت تعلیم فرماتے۔ جب کوئی کسی کا کام پیش آتا تو 2 رکعت نماز پڑھتے صحابہ کرام، اور نماز، اور ہم کو بھی ہے، ایسا نہیں، ہم کو بھی جب کوئی ضرورت پیش آئے گی تو ہم 2 رکعت نماز پڑھیں گے، وضو کریں گے، غسل کریں گے اور 2 رکعت نماز پڑھیں گے۔ ناظرین، یہاں پہ ایک اور بات یاد آ رہی ہے، اکثر و بیشتر لوگ ہوتا ہے کہ اس دن ہم غسل کریں گے، سفید کپڑا ہی پہننا کمپلسری، پھر اپنے روم کو پورے خوشبو میں بسا دینا، اس طریقے سے نماز پڑھنا، کسی سے اس درمیان کوئی گفتگو نہیں کرنا، خاموشی سے کے ساتھ سو جانا، دائیں کروٹ پہ سونا، اس طرح کی استخارہ کیا جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ناظرین ناظرات، سفید کپڑا کوئی شرط نہیں، خوشبو کوئی شرط نہیں ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو استخارہ کرنا ہے تو بعد نماز عشاء کے نماز کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھیے اور استخارہ دعا کیجیے، آپ کو جو مقصد جو کام ہے اس کے لیے آپ دعا کریں ناظرین، اور دعا کریں، اور دعا کرنے کے بعد ایک دعا استخارہ کا ہے، اسے پڑھیں اور سیدھے کروٹ پہ لیٹ جائے، جو خواب نظر آتا ہے اسے استخارہ کرتے، اور وہ دعا کہ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرہ ربک واسألک من فضلک العظیم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا أمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني وأصرفني عنه وأقدر لي
خیر حیث کان ثم اودینی بہ۔ ناظرین یہی استخارہ کی دعا ہے۔ تو ناظرین استخارہ کا جو صحیح طریقہ ہے بعد نماز عشاء استخارہ کی دعا پڑھیں، دعا مانگیں کہ کس مقصد سے آپ استخارہ کر رہے ہیں، اور سیدھے کروٹ پہ دائیں کروٹ پر رات کو سو جائے، پھر جو خواب نظر آتے ہیں وہی استخارہ کا معمول ہے۔ اپنی حاجت کا ذکر کرنا ناظرین وہ استخارہ ہے۔ میری پیاری عزیزات، حج اور جہاد اور دیگر نیک کاموں میں نفس کے لیے استخارہ نہیں ہو سکتا۔ البتہ میری پیاری عزیزات ایسا استخارہ غلط ہے۔ میری اسلام کی مقدس شہزادیوں، استخارہ تو میں بہرحال سمجھتی ہوں کہ انسان استخارہ پہ زیادہ بھروسہ نہ کرے، کیونکہ صحابہ کرام ہر کام سے پہلے استخارہ کرتے تھے، میرے سرکار کا حکم بھی تھا، تو صحابہ کرام ہر نیک کام سے پہلے استخارہ کیا کرتے تھے۔ تو میری اسلام کی مقدس شہزادیوں، اور وہ لوگ جب استخارہ کرتے تھے اور جو خواب دیکھتے تھے نا، وہ من جانب اللہ ہوتا تھا، خواب اللہ کی طرف سے، کوئی نفس کا کوئی معاملہ نہیں تھا، شیطانی کوئی خواب نہیں ہوتا تھا۔ لیکن ہم جو استخارہ کرتے ہیں تو استخارہ تو ہم نے کیا، لیکن ناظرین اگر ہمارا کہیں رشتہ اچھے جگہ سے آیا اور ہم نے استخارہ کیا اور استخارے میں کچھ غلط نکل گیا، تو کیا ہم اس رشتے کو نہیں کریں گے؟ یا وہ بندہ جس سے ہو رہی ہے شادی وہ برا ہے، استخارے میں اچھے نکل گیا، تو کیا ہم اس سے شادی کر لیں گے؟ تو ناظرین و ناظرات، ہمارے خواب من جانب اللہ نہیں ہیں، ہمارے خواب نفسانی کی خواہشات کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں، ہمارے خواب شیطانی بھی ہو سکتے ہیں، اور ہمارے خواب یوں ہی ہو سکتے ہیں۔ تو ضروری نہیں ہے کہ جو ہم نے خواب دیکھا وہ ہاں ہی کی طرف اشارہ ہے، یا ہم نے جو خواب دیکھا وہ نہ ہی کی طرف اشارہ ہے۔ ناظرین میرا ایک مشورہ ہے، میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ کبھی بھی رشتہ یا کوئی کام یا روزی روٹی یا کاروبار کے لیے اگر استخارہ کریں تو ناظرین آپ نے جو خواب دیکھا ہے اس پر عمل کرنے کے بجائے آپ لوگوں کے مشورے سے اس بات پہ عمل کریں۔ حکم تھا صحابہ کرام کو، لیکن ان کے خواب شیطانی یا نفسانی نہیں تھے، اور اسی استخارے سے اپنے کام کو وہ انجام دیتے تھے، لیکن ہمارے خواب شیطانی بھی ہو سکتے ہیں، انسانی بھی ہو سکتے ہیں، نفسانی بھی ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ناظرین ہم استخارے کی وجہ سے کسی اچھے اور برے کو ہم تول نہیں سکتے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے استخارہ کیا اور استخارے میں ہم نے سفید کپڑے دیکھ لیا، سفید کوئی چیز دیکھ لیا، کوئی ہری چیز دیا، اور لڑکا ہمارے قابل نہیں تھا اور آپ نے شادی کر دیا، پھر 2 سال کے بعد طلاق ہو گیا، تو آپ کہیں گے کہ ہم نے تو اپنے رب سے مشورہ لیا تھا نا۔ استخارے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنے رب سے مشورہ لے، تو لیا تو استخارہ تو صحیح نکلا تھا، پھر جھگڑا کیوں ہوا، لڑائی کیوں ہوئی، طلاق کی نوبت کیوں آ گئی؟ تو ناظرین و ناظرات پھر آپ سے کہنا چاہوں گی کہ ہر استخارے صحیح نہیں ہوتے ہیں۔ وہ صحابہ کرام کے استخارے من جانب اللہ تھے، ہمارے استخارے ویسے نہیں ہیں۔ ہزاروں گناہوں میں پڑے ہوئے اگر آپ کو استخارہ کرنا بھی ہے ناظرین، تو اپنا استخارہ آپ خود کیجئے، دوسروں سے اپنا استخارہ نہ کریں۔ لیکن استخارے پہ بھرپور بھروسہ کر کے رشتے کو توڑ دینا یا رشتے کو کر دینا یا اور کاموں میں قدم کو بڑھا دینا، یہ صحیح اور مناسب نہیں ہے۔ ناظرین و ناظرات، میں آپ سے عقیدت و محبت کے ساتھ یہی کہنا چاہوں گی کہ استخارے سے زیادہ ناظرین و ناظرات اپنے لوگوں کا مشورہ لیں، اور استخارہ کرتے ہیں تو یہ بھی جائز ہے، لیکن اگر اس میں ایسے خواب آ رہے ہیں تو ضروری نہیں کہ آپ اس پہ بھرپور عمل کریں، اور ضروری نہیں کہ اچھا آئے تو عمل کریں، برا آئے تو چھوڑ دیں۔ برا والا اچھا بھی ہو سکتا ہے، اچھا والا برا بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے ناظرین و ناظرات عبادت کریں اور اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اچھے سوال کریں، اللہ سے مانگیں، میرے رب کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تم پکارو تو صحیح، میرا بندہ پکارتا ہے، میں اپنے بندے کے پکار پہ لبیک یا ابدی کہتا ہوں۔ اللہ ہماری پکار پہ لبیک کہتا ہے۔ تو ناظرین و ناظرات استخارے سے زیادہ اللہ سے مدد چاہیں، اللہ سے مانگیں، اسے روئے گڑ گڑائیں۔ کیا آپ کو استخارہ سے بہتر نہ بتا دوں؟ بندہ جب 5 وقت کی دعائیں کرتا ہے تو کہتا ہے میری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ارے تم مانگ کر تو صحیح سے دیکھو، ایک بار رب کی بارگاہ میں رو، آنکھوں سے آنسو کو گراؤ، رونے کی طرح شکل بنا لو، پھر دیکھو گے اللہ تمہاری دعا کو قبول کرتا ہے کہ۔ اس لیے ناظرین و ناظرات
میں ایسا نہیں کہتی ہوں کہ آپ استخارہ نہ کریں، لیکن استخارہ میں اچھے اور برے جو نظر آئیں تو اس پہ بھرپور بھروسہ کر کے اس پہ عمل نہ کرے، کیونکہ شیطانی خواب بھی ہو سکتے ہیں، نفسانی خواب بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر بندہ اچھا ہے اور اس کے بارے میں برا نکلا تو ایسا نہیں کہ ہم اسے چھوڑ دیں گے، ہم لوگوں کی رائے لیں گے، لوگوں کے مشورے لیں گے، اور لینے کے بعد ہم آخری انجام تک، ہم اس کے آخری حد تک پہنچیں گے۔ تو ناظرین و ناظرات، اللہ سے اچھے سوال کریں، اللہ سے مدد طلب کریں۔ اللہ اپنے بندوں کو مدد کرتا ہے، اللہ کو جو پکارتا ہے اللہ اسے بھی یاد کرتا ہے۔ ناظرین و ناظرات، ہماری گفتگو اگر آپ کو اچھی لگی ہوگی تو آپ میری چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ سپر چیٹ کا آپشن بھی موجود ہے، آپ مجھے زیادہ سے زیادہ سپر چیٹ بھی کریں۔ تو ناظرین و ناظرات، ایسی چھوٹی باتوں پر اپنے ایمان کو کمزور نہ کریں۔ استخارہ سنت ہے، میں نے ابھی بھی کہا ہے اور ابھی بھی کہہ رہی ہوں، سنت ہے، لیکن ناظرین و ناظرات، ہمارے خواب ویسے نہیں ہیں جیسے خواب صحابہ اکرام کے تھے۔